آئسٹیز ہیں، یہ کرنے کی باتیں ہیں. کیا یہ کشمیر ایک ایشو نہیں ہے جو پورے کا پورا کشمیر حل طلب معاملہ ہے؟ کیا وہ کشمیر انڈین ایکوپائڈ کشمیر الگ ہے اور یہ آزاد کشمیر الگ ہے؟ جب پلیبسٹ ہونا ہے یا حل طلب معاملے کی بات ہے تو یونائٹڈ نیشن کے مطابق یہ ایک کشمیر ہے اور تمام عوام اس کی شریک پارٹی ہیں. اگر یہ سب شریک ہیں تو ایک بازو کو وہ کاٹتے جائیں اور دوسرا بازو صرف دعائیں دیتا رہے. وہ یہ نواب زادہ نصر اللہ کا ایک شعر تھا کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں اور کب کوئی دعا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس کشمیر کے آپ ایک ہاتھ باندھ دیں کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے لائن آف کنٹرول کراس نہیں کرنی جب تک میں اجازت نہ دوں، ایک بازو باندھ دو اور ایک کو ذبح ہونے دو، تو پھر کس نیریٹو کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ اور ان کے ذبح ہونے کا ہم انتظار کریں گے کہ وہ ان پہ ظلم کرتا جا رہا ہے، دنیا کو ڈس ریگارڈ کرتا ہے. نیریٹو بن گیا. 80,000 لاشیں کشمیریوں نے اٹھا لی، دنیا نے کیا کر دیا؟ 16,000 عورتوں کی عصمت دری ہو گئی، ویسٹ نے کیا کر دیا؟ پیلٹ گنز یوز ہوئے، دنیا نے کیا کر دیا؟ ان کی آرمی جو کشمیریوں کو شیلڈ کے طور پہ جیت کے آگے باندھ کے بٹھا کے چلا رہی ہے، دنیا نے کیا کر لیا؟ دنیا اپنے مفادات دیکھے گی اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا مفاد کیا ہے اور کشمیری کیوں ذبح ہو رہے ہیں اور ہم دوسرے بازو کو باندھ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی اور یہ ریزالو سے حل ہوتی ہیں، یہ صرف زبانی تقریروں سے اور نیریٹو سے حل نہیں ہوتی ہیں. اشرافیہ اس کا چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تسلسل ہے کہ وہ بہت مضبوطی کے ساتھ بھارت کے خلاف جم کے بات نہیں کر پا رہے اور معذرت خواہانہ رویہ. یہ ایک تسلسل آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں کہ ہر پارٹی کی جو ہے پرٹیکولرلی پہلے ہوتا تھا پیپلز پارٹی کی ایک سافٹنس تھی ٹورڈ بھارت، لیکن اس کے بعد جو اس سے زیادہ مور ڈینجرس تھی وہ پی ایم ایل این کی تھی. اور وہ پی ایم ایل این کی تھی بیکاز آئی تھنک وہ بزنس انٹرسٹ کی وجہ سے کافی کچھ ہم کمپرومائز ہوئے، اس کے اندر کچھ ٹھیک ہے. اب پی ٹی آئی کی جو ہے وہ مور ایگریسو پالیسی نہیں ہے بٹ مور ریئلسٹک پالیسی ہے. دیکھیے بات یہ جیسے جنرل اعجاز اعوان نے کہا کہ ہمیں ابھی وی مسٹ رسپونڈ ان سم کائنڈ. دیکھیے آئے دن ان کا کوئی چیف آرمی اسٹاف، ان کا کوئی جنرل، کوئی ڈیفینس سیکرٹری، کوئی ڈیفینس منسٹر، کوئی پولیٹیشین وہ لگا ہوتا ہے کہ پاکستان ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلانا کر دیں گے. ٹھیک ہے، ہم بھی تو کچھ بول کے دیکھیں، کبھی کبھی ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کافی چپ کا روزہ کیوں رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم بالکل بوائے اسکاؤٹ کی موریلٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم دھمکی دیتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں ہمارے حکمران؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی، کہ دنیا میں کبھی بھی اپیزمنٹ پالیسی کام نہیں آئی، کبھی بھی. کوئی بھی آپ پوری دنیا میں آپ تاریخ دیکھ لیں، اور سب سے بڑی اپیزمنٹ پالیسی میونک والی تھی جب ہٹلر کو اپیز کرنے کے لیے انہیں پارٹ آف پولینڈ، پارٹ آف چیکوسلوواکیا، پارٹ آف سوڈیٹن لینڈ وغیرہ سب اپیز کرتے گئے ہٹلر کو. ہٹلر اپیز نہیں ہوا. اسی طرح مودی صاحب جو ہے وہی دیکھیں نا، کھڑی تو وہی ہے. آر ایس ایس کی نازی کی پالیسی جو ہے آپ دیکھیں ڈیپ ڈاؤن، اور آپ کوئنسیڈنس دیکھیں کہ وہ 1921 میں بنتی ہے یہ ان کی جو سواستیکا والی ان کی آر ایس ایس کی، اور 1924 میں نازی پارٹی بنتی ہے. ٹھیک ہے، ان کا سمبل بھی ایک ہے، انسپریشن وہی ہے ان لوگوں کی. بالکل. اچھا یہ جو آپ نے بات کی اعجاز امان صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ بار بار یہ جو بات ہوتی ہے. ضیاء صاحب ایک بات سنیں. جی فرمائیے. عامر ضیاء صاحب، صرف ایک ہماری انڈو پاکستان تاریخ کا ایک چہرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب ایسٹ پاکستان میں بات ہو رہی تھی، ایسٹ پاکستان کا انٹرنل معاملہ تھا. ان کے ساتھ اگر ناانصافی ہوئی تھی، ٹرانسفر آف پاور نہیں ہو رہا تھا، جو کچھ بھی ہو رہا تھا، یہ انٹرنل معاملہ تھا پاکستان کا. یہ نہ یونائٹڈ نیشن کا حل طلب معاملہ تھا، نہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی، ایک ملک کا اندرونی معاملہ تھا. ہندوستان نے اس وقت روس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور فوج کشی کر کے فوج داخل کر دی، اور اندرا گاندھی از آن ریکارڈ اس نے یہ کہا تھا کہ کیا وہاں قتل و غارت ہوتی رہے اور قتل عام ہوتا رہے اور ہم خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہیں؟ کیا وہی جو انالوجی ہے، کیا وہی لاجک جو ہے آج پاکستان جبکہ سٹیک ہولڈر ہے،
اور کشمیر ایک حل طلب معاملہ ہے، یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک ڈسپیوٹڈ ریالٹی کے طور پہ ایکسپٹڈ ہے، کیا وہاں پہ ایسٹ پاکستان سے زیادہ قتل و غارت نہیں ہو رہی؟ 80,000 لاشیں نہیں اٹھائی جا سکی؟ تو جب وہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آج پاکستان وہی اندرا گاندھی کے نیریٹو پہ عمل کیوں نہیں کر سکتا کہ کیا ہم قتل و غارت دیکھتے رہیں؟ اچھا بالکل. میں اگر 20 سال کی پاکستان کی، میں آپ کو پاکستان کی 20 سال کی پچھلی پالیسی بتا دیتا ہوں. مشرف صاحب کو لیجٹمیسی چاہیے تھی، انہوں نے ایکسٹرنل پریشر کے اوپر جو کمپوزٹ ڈائیلاگ شروع کیا، وہ ڈائیلاگ 2007 میں ختم ہو گیا. پھر پیپلز پارٹی آ گئی، زرداری صاحب، اشرف، اس کے بعد جو تھے ان کے دونوں وزیر اعظم جو تھے، اشرف صاحب، راجہ اشرف صاحب اور گیلانی صاحب انڈیا گئے. پھر نواز شریف صاحب آ گئے، نواز شریف صاحب نے وزٹ کیا انڈیا پہ، مودی صاحب یہاں پہ آ گئے. پھر عمران، اور اس دوران کچھ بھی نہیں ہوا. 2007 کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا جب 2008 میں ممبئی اٹیکس ہوئے. اس کے بعد عمران خان صاحب آ گئے. عمران خان صاحب 1 سال ویٹ کرتے رہے کہ بی جے پی کی حکومت آئے گی تو ہم ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے. بی جے پی کی حکومت نے آپ پہ سرجیکل سٹرائک کر دی اور اب ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، ہمیں تو جو ہے وہ بھارت تو یہ تو سیفران ٹیررزم اور یہ اور وہ ہے. پاکستان کا جو اسٹریٹجک تھاٹ ہے کشمیر کے اوپر وہ کنفیوز رہا ہے، اور ہم ہمیشہ یہ چاہتے رہے کہ ہم بات کریں ان کے ساتھ. ہم نے بات ان کے ساتھ کیا کرنی تھی، انہوں نے ہماری سنی نہیں ہے، اور ابھی ہم نے مورچے پکڑ لیے. دیکھیں، اگر پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے، میں سہگل صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اپیسمنٹ انڈیا کے ساتھ کبھی اپیسمنٹ نہیں ہو سکتا. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پہ جتنا پریشر ڈالو، جتنا دباؤ گے اتنا اچھا ہے. میں ایک اکیڈیمک ہوں، میں نے بڑا سوچ سمجھ کے بڑا پڑھایا، 10 سال سے پڑھا رہا ہوں. میں سمجھتا تھا ڈائیلاگ ڈائیلاگ ڈائیلاگ. انڈیا آپ سے ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتا، وہ سمجھتا ہے جتنا پاکستان کو دباؤ گے یہ اتنا زیادہ یہ ٹھیک رہیں گے. ادھر چائنا کو دیکھ لیں، چائنا کے اوپر انہوں نے بات ہی نہیں کی اور اپنے میڈیا نے پلے ہی نہیں کیا اس کو. ایک ایل او سی پہ کوئی پرابلم ہوتا ہے، وہ باغے باغ سارا میڈیا پاکستان پہ لڑائی چل رہا ہے، اور ہم سے لہجے کا فرق آ جاتا ہے. اچھا، جو ادارے ہیں اور پارلیمنٹ کو تھوڑا اوفینسو ہونا پڑے گا. اوفینسو ہونا پڑے گا. یہ میرے خیال میں جو کنسنسس ہمارے تینوں مہمان جو ہیں، تینوں تجزیہ کار کہہ رہے ہیں جی مزید جارحانہ پن ہونا چاہیے ہمارے اس میں. اکرام صاحب، جو عمران خان صاحب ہیں وہ بار بار مودی کو کہتے ہیں جی ایک ہٹلر ہے. آپ نے بھی تجویز دی کہ جی نازیزم اور کس طرح سے آر ایس ایس جو ہے ایک طرح کا ان کا وہ ہے برت ایک طرح کا تھا. یہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان یہ بات تو کرتے ہیں لیکن پھر چرچل والی پالیسی نہیں لے کر آتے، اور بقول آپ کے وہ اپیزمنٹ کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں، گفتگو کی طرف، یا وہ جو ایک ہوتا ہے کہ جی یو این میں ہم تقریر